أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا رد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام امت مسلمہ کے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھر سن رہی ہوں، گھروں کے اندر پردہ رکھی عزت مآب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان مرد اور عورت نے شوال کے بھی 6 روزے اللہ کی توفیق سے رکھے، فرمایا کہ صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ رمضان المبارک انتہائی مقدس، مطہر، معطر، منور، ہم سے الوداع ہو گیا۔ یقیناً وہ لوگ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، یا اس کی قدر کرتے ہیں، ان کو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا انتہائی غم اور افسوس ہوگا۔
کیونکہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمتوں والی تھی، برکتوں والی تھی، سعادتوں والی تھی۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم پر انعام فرمائی تھی۔ غرض پورا مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے عطا فرمایا تھا۔ آج شوال المکرم کے پہلے جمعہ میں نے قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ جس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی یکتائی، اس کی صفات، اس کا وحدہ لا شریک ہونا اور اس کا ساری کائنات سے بے نیاز ہونا، اس کی عظمت اور شان مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے۔ کہ پہلے جمعے کا آغاز ہم اللہ کی توحید سے شروع فرماتے ہیں، پھر اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پورا سال انشاءاللہ ہمیں حمد و ثنا، اپنی تقدیس اور عظمت بیان کرنے کی قوت گویائی اور سعادت نصیب فرمائے گا۔ یقیناً وہ اسی کے لائق ہے کہ ہم اس کی ہر وقت تحمید اور تقدیس بیان کرتے رہیں اور اس کی قدم قدم پہ نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اس کے حکم عدولیوں سے اجتناب کرتے رہیں، طلب والوں کو ہی میرا رب یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,44,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کی تحمید، اللہ کی وحدانیت، ہی اپنا ماٹو رکھا اور اپنا پہلا اور آخری جملہ، ابتدا انتہا اسی پر تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک
کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک اور رازق نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جس کا کوئی قبیلہ نہیں، جس کا کوئی کنبہ نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جو کسی سے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھنے میں یہ جملہ بڑا آسان اور ہلکا سا نظر آتا ہے، اگر توجہ کی جائے، اللہ کی توحید میں غوطہ ہو جائے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی شان و شوکت اور عظمت ضرور ذرے ذرے پر بھی نظر آئے گی، زمین و آسمان پر بھی نظر آئے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھیں سب نے یہ کلمہ بلند کیا تھا لا الہ الا اللہ، اور میں بھی وہی کلمہ بلند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کو بلند فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ ایک ہی رہا، نبی بدلتے رہے، نام بدلتے رہے، کام سب کا ایک تھا۔ چہرے بدلتے رہے، کام ایک تھا، کلمہ ایک تھا، مقصد اور مشن ایک تھا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کسی پیغمبر نے اس کلمے میں، اس جملے میں اور اس کام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں رکھی، نہ عملی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ اجمالی طور پر، نہ جزوی طور پر۔ سب نے ایک ہی جملہ نقل کیا، ایک ہی کام سب کا اللہ کی طرف بلانا تھا۔ اب ہم نے کلمہ تو پڑھا، لیکن کلمے کا مطلب نہیں سمجھا، اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم اس کے مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ کلمے کے اندر 5 حکم ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے۔ دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ ہم اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی طرف ذرا غور کیا جائے تو کچھ لوگ لا، عربی کے اندر لام علی زبر لا کو کہتے ہیں، جس کا 4 الف کے برابر مد ہوتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے تو اس لا کا معنی تاکید بن جائے گا۔ ہم نے اس کو لا کہہ کر تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کرنی ہے۔ ہم نے صرف اس کا معنی معبود نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کا معنی یوں بھی کرنا ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، لا کا معنی یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں خالق، اس کے علاوہ کوئی نہیں مالک، اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی صحت، کوئی بیماری نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہو۔ وہ صرف ایک اللہ ہے جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ اپنے تلفظ کے ساتھ بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو نقطہ اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی نقص، کمی، کمزوری یا کوئی عیب ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ نے پڑھا ہے، اس میں نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس فلسفے اور اس علمی توجہ کو ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے بھی ذرا ٹٹول کر دیکھیں
کہ کہیں ہم کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کے اندر بھی یہ صفت دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی صفات کا کوئی اور بھی مالک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرنا ہوگی۔ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی عزت اور ذلت کا مالک، کوئی موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، مشکل کشا اور حاجت روا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ دیکھنے میں نے عرض کیا کہ بڑا ہلکا سا نظر آتا ہے، اس کا معنی بڑا آسان سا ہے، جو ہر بندے کو نظر آتا ہے، بول سکتا ہے، سنا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ لیکن جب عملی جدوجہد ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس اللہ کو پانے کے لیے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گلاب کا پھول توڑنے کے لیے پہلے کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں گلاب ملتا ہے، اس کی خوشبو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جب ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے تو ہمارے گلے میں ہار نہیں آئیں گے، ہمارے گلے میں گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، ہمارے اوپر پتھر تو برسائے جائیں گے، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جائیں گے، ہمیں صفحاتی سے مٹانے کے لیے ہر شخص اس جدوجہد اور کوشش میں ہوگا کہ یہ آواز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کی جو لگ رہی ہے یہ بند ہو جانی چاہیے۔ کیونکہ ہم جب اپنے ماضی میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک لا الہ نہیں کہا تھا تب تک لوگ اپنے فیصلے بھی انہیں سے کرواتے تھے، تب تک لوگ آپ کو صادق و امین بھی کہتے تھے، تب تک ایک معاشرے کے اندر بڑا ہی ایماندار، صادق اور دیانتدار، باعزت شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی تو سب سے پہلے آپ کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا گیا اور آپ کو برے القابات سے نوازا گیا۔ آپ کو جو زبانیں صادق کہا کرتی تھی اب صادق کی بجائے ساحر کہنے لگی، جو لوگ آپ کو امانت دار کہہ رہے تھے وہ آپ کو اب مجنون کہنے لگ گئے، جو آپ کو بڑا ذہین، بڑا ہی عقل مند سمجھا کرتے تھے اور مانا کرتے تھے، آج انہوں نے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا۔ صرف ایک کلمے، ایک ہی نقطے میں محرم سے مجرم بنا دیا، ایک ہی نقطے میں محرم سے مجرم بنا دیا۔ ہم دعا کرتے رہے، وہ دغا سمجھتے رہے۔ صرف وہی امین، وہی صادق، وہی پاکواز، وہی فیصل اور وہی عظمت اور اچانک شوکت کے مالک ہستی آج ایک کلمے کی وجہ سے آپ کو ان الفاظ سے گردانا جانے لگا۔ آپ کے گلے میں پھول نہیں، آپ کے گلے میں پھولوں کی پتیاں نہیں پھینکی گئی، بلکہ آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا۔ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گلے کو دبایا گیا۔ اس کلمے کی وجہ سے
آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجری کو ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے نوازا گیا، آپ کو دھکے دیے گئے، طائف کی وادی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ فرشتے تشریف لائے، اللہ کے محبوب ہمیں اجازت دی جائے ہم اس بستی کو الٹ کر رکھ دیں، ہم اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، ایک سیکنڈ کے اندر دونوں پہاڑوں کو ہم یوں جوڑ کر ان کا کچومر نکال دیں، ان کا کیما کیما کر دیں، آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹک دیں، زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر دھنسا دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی ایک گفتگو سن رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 شخص آئے، نوجوان، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور مارنے کے بعد دونوں نے آپ کے بازوؤں کو پکڑا، اور پیچھے سے تیسرا اباس بدبخت آیا، آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ کی کمر پہ یہ گھٹنا مارا، جس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں، اور نیچے پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر آپ کے چہرے انور پر لگتا ہے تو آپ زخمی ہو جاتے ہیں، پورا چہرہ پورا جسم خون سے آلود ہو گیا، آپ کی نالین مبارک خون سے اس طریقے پر تر ہو گئی کہ آپ کے ساتھ جوتا جو تھا نالین مبارک جڑ گیا تھا، کھینچ کر اتارا گیا۔ جیسے ہی آپ نیچے سے اٹھتے ہیں، اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے آپ کو مارا تھا، اس شخص کو نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے گھٹنا مار کر میری کمر کو توڑنے کی کوشش کی ہے، مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اٹھتے ہی اپنے رب کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ کہا، اے میرے اللہ، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے، اے اللہ، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، دامن فریاد اٹھا کر آپ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو ختم نہ کیجیے گا، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت اور ان کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے۔ قربان جاؤں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، پاگل بھی کہا گیا، مارا بھی کیا، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے، ہر ظلم کی انتہا اور آغاز آپ پر ہی شروع ہوا، آپ پر ہی ان کا ختم ہوا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کے لیے بد دعا نہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مین جو جملہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ یہی جملہ قتل کرتا تھا ان کے ضمیر کو، یہی جملہ ان کی ناک کو کاٹنے والا تھا، یہی جملہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تلوار ہے جو تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، یہی ایک جملہ جو اللہ رب العزت کی ہستی کو سب کے سامنے اجاگر کرتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت اس شان کے لائق ہے، اس عظمت اور رفعت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیں جناب حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک غلام ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد
آپ کے اوپر ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلتا ہوں مکہ کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص الٹے منہ الٹا لٹایا ہوا ہے اور 10 افراد اس پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کی گردن کے اوپر کھڑے ہیں، اس کی گردن کے اوپر کھڑے ہیں اور مارنا یہ چاہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دے کر ایک سائڈ پر کیا اور فرمانے لگے اور ظالموں کیا تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم صرف یہی ہے کہ اس نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مانتا ہے، یہی جرم ہے، چھوڑ دے اس کو نہ مارنا، اب میں کسی کو مارنے نہیں دوں گا۔ کہا یا تو یہ کلمہ چھوڑ دے یا پھر صفائے ہستی سے ہم اس کو مٹا دیں گے یا ہم اس کو مار ڈالیں گے، ہمیں اس کا ایمان قبول نہیں ہے، ہمیں اس کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ ڈالی، یہ ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کتنے پیسے لینا چاہتے ہو؟ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ مجھے دے دو، آپ جتنے پیسے مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2000 درہم پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو فقیہ کو خرید لیا اور خرید کر فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، میں جانوں اور یہ جانیں۔ آپ نے ایک پیالہ پانی کا لیا اور ابو فقیہ کو پلانا چاہا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے مجھے ظلم کی چکی سے نکال دیا، بربریت سے نکال دیا، ان کے ہوش اور حوث سے مجھے نکال دیا، اللہ تجھے اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابو فقیہ یہ پانی پی لو تاکہ آپ کو کچھ سکون ہو جائے، آپ کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، آپ کا جسم بھی دبلا پتلا ہے، آپ ان زخموں کی تاب نہیں لا رہے، لہذا آپ اس کو پانی کو پی کر سکون حاصل کر لیجئے۔ قربان جاؤں ابو فقیہ کہنے لگے اے ابو بکر میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں، جب تک میں آپ کی زیارت نہ کروں، میں اپنے حلق میں ایک پانی کا قطرہ بھی اتارنا حرام سمجھتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو اٹھایا اور لے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم کے اندر، جہاں پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور وہیں پر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب ابو فقیہ کو لے جایا گیا تو آپ نے آنکھیں کھول کر حضور کے چہرے کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد حضور نے بھی دعاؤں سے نوازا اور میں اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، ابو بکر تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، اس مسلمان کو ظالموں کے چنگل سے نکال دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ کے محبوب الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی غلام نہیں بلکہ کئی غلام خریدے اور خرید کر آزاد کر دیے۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیہ سے خرید کر حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تھا، حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی آپ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے غلام صحابہ تھے جن کو جناب ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت ابھی صحابہ حضرت عثمان جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو باپ ہونے کی حیثیت سے یوں کہا، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کہا ابو بکر تو نے اپنا پیسہ برباد کر دیا،
کیا اچھا ہوگا کہ تو اس پیسے کو کسی بڑے سردار پر خرچ کرتا، اس پیسے کو کسی ایسی اچھی جگہ پر خرچ کرتا تو تیرا نام بنتا، تیری عزت بنتی، معاشرے کے اندر تجھے لوگ تمغے عطا کرتے۔ قربان جاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو باپ سمجھتے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے جواب دیا، ابو بکر تمہیں جواب نہیں دینا، تیرے باپ کو جواب میں دیتا ہوں۔ رب نے جواب دیا، حضور نے کہا تمہیں ابو بکر تیرے باپ نے جو تیرے بارے میں یہ غلط تاثر پیدا کیا، تجھے برا بنا کہا کہ یہ پیسہ جو تم نے غلاموں پر خرچ کیا ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ آپ کی اس نیت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ آپ کے اس مال کو خرچ کرنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ ابو بکر تیری شان و شوکت دنیا کے سامنے، دنیا کا نظر آئے نہ آئے، میرے رب نے اتنی عظمت والی کر دی ہے، اتنی بلند کر دی ہے کہ ابو بکر تیرے اس پیسے خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن کے اندر تیری پاکیزگی کی، تیری عظمت کی، تیری شان و شوکت کی اور تیری صحابیت کی شان کو بلند فرما دیا کہ اس انداز سے مسلمانوں کا آغاز ہو رہا ہے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں صحابہ کے واقعات ہیں، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ سب کے سامنے بلند کیا تو دشمن نے، کافروں نے، مشرکین مکہ نے کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسا منصوبہ جو آپ کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا کمی نہیں، ہر منصوبہ بنایا۔ یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، آپ کو ایک گھاٹی کے اندر، شیر ابی طالب کے اندر قید کر دیا۔ حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جن کو موقع ملتا ہے، وہ شیر ابی طالب ایک گھاٹی ہے جو چاروں طرف پہاڑ ہیں اور درمیان کے اندر میدان ہے۔ اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پورے خاندان کو وہاں پر جمع کر دیا اور اعلان یہ کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کھانا پینے کا، کوئی راشن، کوئی اس طریقے پر کوئی پھل، کوئی سبزی یا کوئی ایسی چیز آپ تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جس نے آپ سے ملاقات کی یا کوئی راشن پہنچایا، پھر وہ اپنے اس جرم کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ مکمل طور پر۔ اور اس گھاٹی کے اندر کوئی سایہ نہیں، اس گھاٹی میں کوئی درخت نہیں تھا، اس گھاٹی میں کوئی کمرہ نہیں تھا، اس گھاٹی میں یہ چٹیل میدان ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ اور ایک دن کے لیے نہیں، 3.5 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بھی وہی ہیں، سائے میں بھی وہی ہیں، دن میں بھی وہی ہیں، رات میں بھی وہی ہیں، بارش ہے تب بھی وہی ہیں، سردی ہے تب بھی وہی ہیں، گرمی ہے تب بھی وہی، چٹیل میدان کے اندر ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ تو گرمی کچھ گرمی نہیں ہے۔ اب عرب کی گرمی جا کر دیکھیں، گرمی کا پوچھنا تو حضرت بلال کو پوچھئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں اور گرمی، شدت کی گرمی میں گھسیٹا جاتا اور گرم کوئلے کے اوپر لٹایا جاتا، اور فرماتے ہیں کہ وہ گرم کوئلے میرے جسم سے نکلنے والے خون سے بجھا کرتے تھے، اور میرے اس گرم ریت کے اوپر میرے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور کل گرمی کے اندر مجھے چٹیل میدان کے اندر گرم اور سخت دھوپ کے اندر لٹایا جاتا کہ یہ کلمہ چھوڑ دو۔ لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک نہیں ہزاروں بلال قربان کر دیے جائیں تو حق ادا نہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شیخ ابی طالب کے اندر کتنا عرصہ گزارتے ہیں؟ 3.5 سال منہ سے کہنے والی بات ہے. آپ کو یہاں کھلے میدان کے اندر دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے کتنی دیر گزاریں گے؟ یہاں کی دھوپ، پاکستان کی دھوپ تو برداشت نہیں کر سکتا. پھر سردی کے اندر باہر میدان کے اندر کھڑا کر دیا جائے کتنی دیر نکالیں گے؟ نہیں نکال سکتے. پھر بغیر کچھ کھائے پیے ایک پانی کا قطرہ بھی تمہیں نہ ملے اور کھانے کے لیے ایک کھجور کی گٹلی بھی نہ ملے، کھجور تو دور کی بات ہے، اور تمہیں سر عام وہاں میدان کے اندر کھڑا کر دیے، نہیں برداشت کر سکتے. اور پھر تمہیں یہ بھی کہہ دیا جائے تمہارا کوئی اقتدار، کوئی تمہارا تعلق والا تمہیں نہیں مل سکتا، کوئی آپ کے ہاتھ نہیں ملا سکتا، آپ اس کی شکل نہیں دے سکتے، وہ آپ کی شکل نہیں دے سکتا. 3.5 سال کسی سے ملے نہیں، 3.5 سال گرمی کی پرواہ نہیں کی، سردی کی پرواہ نہیں کی، کھانے اور پینے کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. 3.5 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. کون؟ جس کے لیے رب نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا اگر میں نے محبت کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ عرش ہوتی، نہ لوح قلم ہوتا، نہ فرشتے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا.